اور سب سے آخر میں اپنے محترم استاد محترم اور پرل سٹی اسکول کے مشاورتی بورڈ کے ممبر، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر لمحہ ہر لحظہ یہ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں سمجھانے میں، ہمیں رہنمائی دینے میں۔ تو آخری مقرر آج کے ریکویسٹ ہے ہم سے پروفیسر طاہر جلیل لکی صاحب، بس بہت تعلیم پلیز۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب جو ہے کافی لمبی ہو چکی ہے اور آپ لوگ تھک بھی چکے ہوں گے، لیکن چند گزارشات میں عرض کروں گا۔ خالد ضمیر صاحب کا یہ سکول، مجھے لگتا ہے کہ یہ سکول ان کا نہیں ہے، بلکہ جتنی یہاں پہ ٹیچرز کام کر رہی ہیں وہ بھی اس میں برابر کی پارٹنر ہے۔ جس قدر ڈیووشن سے اور لگن سے بچوں کو تیار کیا گیا ہے، اس میں ہم اسکول والوں کو بھی مبارک دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے لیے بھی بہت بڑی مبارک ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے بہترین سکول میں داخل کروایا ہے۔ دنیا کی نسبت سے دیکھتے ہیں ہم، بہت سارے سکول ہیں ایسے جن کی سالانہ تقریبات میں ناچ گانے ہوتے ہیں اور نظریں جھکا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور جب پہلی بار خالد صاحب نے اپنے سکول کی انویٹیشن مجھے دی تھی تو مجھے بڑی پریشانی تھی، میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سارا دن یہاں گزر گیا، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں کہ جو خلاف سنت یا خلاف شرع۔ پھر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آج زمانہ جتنی تیزی سے چل رہا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس فکر سے دور ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سکول یہاں حافظ بھی بنا رہا ہے، ناظرہ بھی پڑھا رہا ہے، اور بچوں کی بہترین تربیت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے، یہ عام بات نہیں۔ پھر ذکر کروں گا میں سیٹھ عباس صاحب کا، کہ جو کہ محسن ونہار تھے، اور یقین مانے ان کا بہت بڑا احسان تھا اور احسان ہے، اگرچہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج بچھال کلام میں پڑھنے والا ہر لڑکا جو ان کی اولاد ہے، روحانی اولاد۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی کا جو ہے وہ تو برسوں سے اس کالج کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے والد صاحب پروفیسر غازی احمد صاحب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے لاہور میں، اور سیٹھ عباس صاحب اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے کہ نیا کالج بن رہا ہے ہمارا علاقے کا، آپ یہاں آ جائیں، اور اس دور میں والد صاحب نے وہاں سے اپنی ٹرانسفر جو ہے گورنمنٹ کالج بچھال کلام میں کروا لی اور یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ پھر میرے بڑے بھائی ڈاکٹر طاہر جمیل اسی کالج سے ایف ایس سی کی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی کالج میں پڑھا، اور پھر اللہ پاک احسان ہے کہ 25 سال اسی کالج میں پڑھایا، کہیں میری ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ حاضرین میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میل بھی فیمیل بھی، اور الحمدللہ ایک ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ پاک کے احسان سے جو ہمارے ذمہ کام لگا اس سے ہم نے اپنی طور سے بھرپور کوشش کی کہ اس سے کما حقوق ہیں اس کو ہم سر انجام دیں۔ پھر خالد صاحب نے ایک بات کی کہ ماؤں کی کوئی ایسا کورس یا ایسا رکھنا چاہتے ہیں، تربیت کہہ لیں، تو یہاں میں یہ التماس کروں گا کہ 8 گھنٹے بچے جو ہیں یہاں سکول میں ہوتے ہیں، باقی کے سارے گھنٹے بچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ آج مائیں دیکھیں ہم کیسا ماحول گھر میں دے رہے ہیں بچوں کو، خدا نہ خواستہ کہیں ہم ان کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول رہے، خدا نہ خواستہ یہاں سے تو بچے قرآن پاک حفظ کر کے جا رہے ہیں، لیکن نہ والدہ نماز پڑھ رہی ہے نہ والد نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی تربیت میں یقین مانے بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ پھر دوسری بات ایک اور جو ہے، والدین جو ہیں وہ بچے کے لیے رول ماڈل ہیں، والدین کا بولنا، ان کا آپس میں سلوک، جب ماں باپ دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو ذرا بچوں کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے دیکھا کریں کتنی پریشانی کا وہ ان کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ ان کی نفسیات دان کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے بچوں کی کمی، وہ ساری زندگی ان کے ذہن میں رہتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے کر لیں کہ ماں باپ جو ہیں آپس میں اچھے تعلقات رکھیں۔ ہاں اگر کبھی لڑنا جھگڑنا ہے تو کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں، لیکن بچوں کے سامنے کم از کم لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کریں۔ اور پھر جیسا ہم ماحول بچوں کو دیں گے انشاءاللہ العزیز کل کے بچے جو ہیں بالکل اسی طرح ان کی تربیت ہوگی۔ پچھلی بار میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کرے یہ گراؤنڈ چھوٹا ہو جائے، اور واقعی خالد صاحب نے سچ کر دکھایا۔
خالد صاحب جو ہیں الحمدللہ یہ یعنی ان میں ایک حوصلہ ہے اور آگے بڑھنے کی جو ہے ایک تڑپ ہے. جب یہ کالج میں تھے اور اس وقت ہمارا جو ہے اسٹیڈیم بن رہا تھا اور اسٹیڈیم جن جان جوکھوں سے بنا وہ ہم ہی جانتے ہیں. جنجوعہ صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی اور اس کے لیے ہم نے بڑے ترلے کر کے الحمدللہ یہ اسٹیڈیم کھڑا ہوا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آئندہ بھی خالد صاحب کا یہ اسکول جو ہے انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. اور میری دعا ہے کہ تربیت کا یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. اس اسکول میں یقین مانے اپنے بچے کو داخل کرانا اعزاز کی بات ہے. ان کے ساتھ تعاون کریں. اور پھر خالد صاحب نے جو سٹف رکھا ہوا ہے, جو ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, جو بھی عملہ رکھا ہوا ہے, وہ واقعی اتنی قابل داد ہے جس کی انتہائی. اور یہ خوش قسمت ہے کہ جس طرح کے ان کے پاس سٹاف ہے. تو میں آخر میں یہی دعا پھر کروں گا, اللہ پاک خالد صاحب کو, اسکول کو, یہاں کی ہر ٹیچرز کو, بچوں کو کامیابی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.